قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمان اور آزمائش یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ایمان والا بندہ، حدیث میں کہا گیا کہ اس کے لیے دونوں حالتوں میں خیر اور بہتری ہی بہتری ہے کہ اگر کسی ایمان والے بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر اور خیر کا ذریعہ۔ اسی طرح اگر ایمان والے بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ اس مصیبت پر صبر کر لے تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ آج پوری امت، پوری دنیا میں کسی نہ کسی حالت میں پریشان ہے، ابتلا اور آزمائش کا شکار ہے۔ ہر طرف کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی ملک، دنیا کا ایسا نہیں ملے گا جہاں امت مسلمہ کے افراد پریشانیوں میں نہ گھرے ہوئے ہوں۔ پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا گھیر لینا یہ الگ چیز ہے، اور ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں پر اللہ سے جڑے رہنا یہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، اب ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر ان مصیبتوں اور آزمائشوں، پریشانیوں کے باوجود اس بندے کا رشتہ اس حال میں بھی اللہ سے مضبوط ہے، یہ بندہ ان حالات میں بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی ان حالات میں بھی بندے سے نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حالات اور یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں اس بندے خدا، اس بندے مومن کے لیے اس کے بلند درجات کا سبب ہے۔ اور اگر کوئی ایمان والا بندہ کسی مصیبت، پریشانی اور آزمائش میں گرفتار ہو اور وہ اپنے رشتے کو اللہ سے کاٹ لے، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایمان والے بندے پر یہ جو مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کے جرم اور اس کے گناہوں کا دنیا میں عذاب ہے۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آزمائش میں تو ہر آدمی مبتلا ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی بے نمازی ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی بڑا دیندار اللہ والا ہے وہ بھی مصیبت میں مبتلا ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہے جو جواری، شرابی اور تمام جرائم میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، وہ بھی پریشان ہے، آزمائش میں ہے۔ تو کیا سب کی آزمائشیں، سب کی مصیبتیں ایک جیسی ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ بنیادی فرق ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد آزمائشیں اور مصیبتیں کسی بندے کو گھیر لیں اور وہ بندہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ویسا ہی پورا کرتا رہے جیسے مصیبتوں سے پہلے کیا کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا، یہ عذاب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی آزمائشیں کسی بندے کے ساتھ ہیں اور وہ بندہ اللہ کی یاد اور اس کے احکام سے دور ہوتا چلا گیا اور اس نے کبھی ان آزمائشوں، مصیبتوں میں اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا آزمائش اور مصیبت زدہ بندہ ہے کہ اس کے لیے اس کے سابقہ زندگی کے جرائم کا یہ عذاب ہے مصیبتوں کی شکل میں جو دنیا ہی میں شروع ہو گیا۔ اس بنیادی فرق کو ہم سب ذہن میں رکھیں۔ آزمائشوں میں جو سب سے زیادہ، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ مصیبتوں کا جن افراد کو اس دنیا میں سامنا کرنا پڑا ہے
وہ اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ جماعت ایسی ہے جس کو اس کائنات میں سب سے زیادہ ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر مقام و مرتبے کے لحاظ سے انبیاء علیہم السلام سے جو بندے قریب تر ہیں ان کو بھی ویسا ہی آزمایا گیا اور مصیبتوں پریشانیوں میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یبتلی الرجل علی قدر دینی، کہ آدمی کو تو اس کے دین کے ساتھ اس کی وابستگی کتنی ہے اس کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جس آدمی میں دینداری جتنی ہوگی اسی کے اعتبار سے وہ آدمی مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ دنیا کا تو یہی اصول ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے جو درجات بلند کرے گا وہ آخرت کا معاملہ ہے، لیکن اس دنیا کا تو یہ اصول ہے کہ جس آدمی کے اندر دینداری جتنی زیادہ ہوگی اس کو آزمائشوں میں اتنا ہی ڈالا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ آزمائشوں میں اللہ سے جڑا رہے، تب تو یہ آزمائشیں اس کے لیے بلندی درجات کا سبب ہیں۔ اور آزمائشوں مصیبتوں کے آتے ہی اللہ سے بھاگ گیا، دور ہو گیا، تو پھر یہ آزمائشیں مصیبتیں اس کے لیے دنیا میں عذاب ہیں، عذاب۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی جب کھنگالی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جماعت کے ساتھ جو سلوک ان کے زمانے کے افراد نے کیا وہ بالکل ناقابل بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی راہ میں مار کھاتے رہے، پٹتے رہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، مذاق لوگ ان کو بناتے رہے، گالیاں دیتے رہے 950 سال تک۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، وطن چھوڑنا پڑ گیا، بیوی بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑ گیا، بچے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دے دیا گیا، ایسی کڑی آزمائشیں۔ یحییٰ علیہ السلام جب انہوں نے بنی اسرائیل کی بد اخلاقیوں پر تنقید کی اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہا تو وقت کے بادشاہ نے پہلے تو ان کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد پھر اپنی معشوقہ کی خواہش پر اس نبی یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے معشوقہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک جسمانی بیماری، ذہنی تکلیفیں، مالی پریشانیاں، ایسی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایک لمبی داستان ہے جو قرآن کریم کے الفاظ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا، جبکہ نبیوں کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہوتا ہے، اس کے باوجود اس جماعت کو سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں تو ظاہر ہے مصیبت اور آزمائش سب سے زیادہ ہونی تھی۔ آپ علیہ السلام کی صورتحال تو یہ کہ ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، باپ کا انتقال۔ دنیا میں جب آئے ماں اور بیٹے کا ابھی رشتہ اتنا جان پہچان بھی نہیں، ابھی کوئی ایسی عمر نہیں، بچپن ہی کے ایام تھے کہ ماں کا انتقال۔ دادا نے پالا پوسا، 2 سال دادا کے ساتھ رہے، دادا کا انتقال۔ چچا کے ساتھ رہے، کچھ دن کے بعد چچا کا بھی انتقال۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ کوئی کم ہے؟ یہ تو ایک یتیمی کی حالت ہے، جس کی پیدائش ہی یتیمی کی حالت میں ہوئی ہو اور جس کی پرورش ان حالات میں ہوئی ہو، یقیناً کتنی تکلیف اس بندے خدا کو ہوتی ہوگی، کتنی مصیبتوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہوگا۔ 40 سال کے جب ہوئے، نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، اس کے بعد جو ظلم و ستم کی داستان ہے وہ تو بڑی طویل ہے۔ اس سے پہلے ہی حضرت خدیجہ سے جو نکاح ہوا، 25 سال کی عمر تھی آپ علیہ السلام کی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔
आप अलैहिस्सलाम की जवानी थी, जवानी के ये अय्याम तिजारतें भी की गई, मुख्तलिफ जगहों का सफर भी किया गया, जरा खुशहाली के से अय्याम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बेटों से नवाजा और 4 बेटियों से नवाजा। 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला, ये 2 बेटे आप अलैहिस्सलाम के हज़रत खदीजा ही से पैदा हुए हैं। अब्दुल्ला को ताहिर और तैयब भी कहा जाता है। 2 बेटे हैं कासिम और अब्दुल्ला। इन दोनों बेटों का इंतकाल बचपन ही में आप अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का इंतकाल हो गया। कितनी तकलीफ हुई होगी। आप अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, इन तीनों का इंतकाल आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में हो गया था। एक बेटी है हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, जिनका इंतकाल आप अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के 6 महीने के बाद हुआ। 3 बेटियों और 2 बेटों का इंतकाल हयात मुबारका ही में हो चुका था। लेकिन बहरहाल ये औलाद और ये 2 बेटे जवानी के अय्याम में पैदा हुए थे, बुढ़ापे में चलकर आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे हजरत मारिया क़िब्तिया रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए। इब्राहीम उनका नाम रखा, और ये इब्राहीम अभी बचपन ही के अय्याम में थे, आप अलैहिस्सलाम की गोद में थे, बीमार थे। इसी वक्त मौत का फरिश्ता आया और आप अलैहिस्सलाम की गोद ही में इनकी रूह परवास कर गई। क्या गुजरी होगी एक बूढ़े बाप पर, जिसकी गोद में उसका बच्चा, जिसके 2 बच्चे पहले ही इंतकाल कर चुके हों, बुढ़ापे में चलकर एक बच्चा और है, वो भी गोद में है। ऐसी सूरत हाल में बच्चे का इंतकाल हो जाए, जो साहिब औलाद हजरात हैं वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह अन्हु पास में खड़े थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, क्या आप भी रो रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साद, मेरा दिल बड़ा जख्मी है, मेरा दिल बहुत जख्मी है और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। अपनी जबान से कोई लफ्ज ऐसा नहीं निकालूंगा जो मेरे रब की नाराजगी का सबब बन जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन हालात को देखिए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को पढ़िए और फिर सोचिए कि उम्मत मुस्लिमा जहां कहीं जिस हाल में परेशान है, वो अपने पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी पर एक नजर डाल लिया करे। यहां से बड़ा सबक मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, दिल को तसल्ली मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस में दुआएं मनकूल हैं, बड़ी अजीब व गरीब, बड़ी मुअस्सिर दुआएं हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहादीस में दुआएं आप अलैहिस्सलाम की आई हैं, आप अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज आए हैं, बड़े अजीब व गरीब होते हैं। हम लोगों की सूरत हाल ये है कि हम लोगों को तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, इसके अलावा कोई दुआ याद होती ही नहीं। दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, दिल के लिए तसल्ली का सामान है। चाहे जितना गम हो, जितनी फिक्र हो, जितनी टेंशन, जितनी उलझन हो, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मौके की जो दुआ है, अगर वो आपको याद है, आप उसको मुसलसल पढ़ने लगिए, फौरन आपका दिल हल्का हो जाएगा। ये तासीर रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक पैगंबर की दुआओं में। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं, फरमाते हैं कि एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए। मस्जिद में आके देखा तो वहां एक और सहाबी हजरत अबू उमामा बैठे हुए थे, बड़े परेशान थे और बहुत ही रंजीदा, बड़े मगमून, बिल्कुल सूरत हाल ऐसा कि जैसे लगता था लुटा पिटा आदमी बैठा हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू उमामा क्या बात है, इस वक्त बैठे हो? अभी तो नमाज का भी वक्त नहीं है, तुम मस्जिद में अकेले बैठे हो, क्यों गमगीन हो, क्या बात है? कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझ पर इतना कर्ज है लोगों का कि उस कर्ज के बार से मेरी गर्दन है कि बिल्कुल लदी जा रही है। मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ी फिक्र मुझे है, बड़ी मुसीबतों और आजमाइशों में मैं घिरा हुआ हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बात है,
تو میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دیتا ہوں ابو امامہ کہ صبح و شام اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام فکروں کو، تمام پریشانیوں مصیبتوں کو، تمام قرض کی ادائیگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر سے، غم سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بے بسی سے، بے کسی سے، کاہلی سے، سستی سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، کم ہمتی سے اور بخل و کنجوسی سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ کے غلبے سے، لوگوں کے دباؤ سے میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. چھوٹی سی دعا ہے. اگر ہم میں سے ہر آدمی اس دعا کو یاد کرنا چاہے تو کتنی 5 منٹ 10 منٹ، جس کی زبان تھوڑی دیر سے چلتی ہے اس کو 10 منٹ لگ جائیں گے. اگر اچھی طرح سے اس کو اور اس جیسی اور دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر ثابت ہیں، اگر ان کو پڑھنے کا معمول بن جائے تو ہمارا ذہن بھی ایک دم کھلا کھلا رہے، پرسکون رہے، ہمارا دل بھی ایک دم بالکل پرسکون رہے، اطمینان کی حالت میں رہے. صورتحال تبھی بگڑتی ہے جب مصیبتوں اور آزمائشوں کے گھیر لینے کے بعد ہمارا رشتہ بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کے جب ٹوٹ جاتا ہے، تب وہی مصیبتیں اور آزمائشیں جو اللہ سے رشتہ جوڑنے کے نتیجے میں ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بن سکتی تھیں، اللہ سے رشتہ ٹوٹنے کے نتیجے میں وہ ساری آزمائشیں مصیبتیں ہمارے لیے دنیا میں عذاب بن جاتی ہیں. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک ایمان والے بندے کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے ہی کہا، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی جیسے ہی اپنے گلے میں ڈالی، فوراً وہ سمجھ لے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں قدم رکھ دیا ہے. ایمان اور آزمائش یہ دونوں لازم ملزوم، دونوں میں بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایمان والا بندہ ہو اور اس کو آزمایا نہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو قرآن کے الفاظ الف لام میم احسب الناس ان یقولوا. اے لوگو کیا یہ سمجھتے ہو کہ بس کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے لوگو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لے آئے، ہم نے کہا کہ ایمان لے آئے کہ جی ایمان لے آئے اور آزمائے نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں. آزمائشوں میں ڈالا جائے گا. ایسی آزمائشیں ہوں گی، کبھی وہ آزمائشیں ایسی ہوں گی جو ذہنی تکلیف کا سبب بنیں گی، کبھی آزمائشیں ایسی ہوں گی جن سے دل دکھے گا، کبھی آزمائشیں ایسی ہوں گی جو مال کی طرف سے آئیں گی، کبھی جان کی طرف سے آئیں گی، کبھی عزت و آبرو کی طرف سے آئیں گی، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے آئیں گی، کبھی اور کسی راستے سے آئیں گی. ان مصیبتوں اور آزمائشوں کا آنا ایمان لانے کے بعد طے ہے، بالکل یقینی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایمان والے کے ساتھ آزمائشیں نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. اس کے باوجود ہم شکوہ شکایت کریں کہ ہم بڑے پریشان ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں ابھی خلل ہے، پوری طرح مضبوط نہیں ہے. اگر مضبوط ہوتا تو ہمارا ذہن جاتا محمد الرسول اللہ کی طرف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کی طرف ہمارا ذہن جاتا، وہاں سے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا اور ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر ہم بھی صبر اور ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے چلے جاتے. یہ ہوتا ہمارے ساتھ، لیکن چونکہ ذہن ادھر جاتا نہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تقول. دیکھ لو بھائی جو کہہ رہے ہو اپنی بات پہ ذرا غور کر لو، ہوش میں بولو، سوچ سمجھ کے بولو کیا کہہ رہے ہو. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا تو پھر بھوکے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
اگر مجھ سے محبت ہے، مجھ پر ایمان ہے، مجھے سچا رسول تسلیم کرتے ہو، میری غلامی میں آنا چاہتے ہو، تو پھر بھوکا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چونکہ فقر و فاقہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف ایسے ہی دوڑ کے جاتا ہے جیسا کہ سیلاب کا پانی کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جن لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اپنے اس دعوے پر جمے رہے، تو پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا ساتھ دیں گے، آخرت میں بھی فرشتے ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ کو کھنگالیں اور ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے۔ دنیا ہے، گزر جائے گی انشاءاللہ، آخرت کے لیے ہم سب نے کیا تیاری کی ہے، اس کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے۔